مجھے دکھاؤ گی تو پتہ چلے گا کہ مرہم کدھر لگانا ہے۔ رونا بند کرو۔ ارشمان نے ملیحہ کی کلائی پر مرہم لگایا، مگر اسے کہیں اور بھی چوٹ لگی تھی جس کا درد اسے ہو رہا تھا، مگر وہ بتا نہیں رہی تھی۔ وہ ارشمان کی منقوہہ تھی، بچوں جیسی حرکتیں کر کے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیتی۔ ارشمان کے منع کرنے کے باوجود جامن کے درخت پر چڑھ گئی تھی اور اوپر سے گر گئی تھی۔ اتنی رات کو وہ اسے ہاسپٹل بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، میں خود مرہم لگاؤں گی، اس نے روتے ہوئے کہا تو ارشمان سمجھ گیا۔ میرا بچہ، میں آپ کا شوہر ہوں، مجھ سے چھپاؤ مت، اور تم خود مرہم نہیں لگا سکو گی، لاؤ میں لگاؤں۔ مرہم لگاتے ہوئے ارشمان نے اسے اپنے پاس۔ یہ کیا محسن، اپنی بچی کا ہی خیال کر لیتے۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں تمہاری بیوی کو فوت ہوئے اور تم نے دوسری شادی بھی کر لی، اور اب تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم نے اس حویلی میں بھی نہیں رہنا۔ بی جان محسن پر چلا رہی تھیں۔ ابھی ہفتہ ہی تو ہوا تھا اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، ملیحہ، جو کہ ابھی 13 سال کی ہی تھی، اور اب اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ حویلی چھوڑ کر شہر شفٹ ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ ملیحہ کی ذمہ داری بھی لینے کو مکر رہا تھا۔ بس بی جان، بہت ہو گیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں ہی رہوں گا، اس لیے مہربانی ہوگی کہ آپ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ محسن، تمہیں اپنی اس معصوم بچی کا بھی خیال نہیں رہا؟ کونے میں کھڑی ملیحہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بی جان نے کہا۔ بی جان، آپ ہیں نا، اسے سنبھال لیں گی۔ ویسے بھی ملیحہ کو معلوم ہے مجھے اس کی ماں سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اس سے۔ آپ چاہیں تو اس لڑکی کو سنبھال سکتی ہیں، یا پھر میں اسے یتیم خانے چھوڑاتا ہوں۔ خدا کا خوف کرو محسن، ہم سب کے ہوتے ہوئے اس بچی کو یتیم خانے میں کیوں چھوڑو گے؟ تو پھر اس بچی کو آپ سنبھال لیں، کیونکہ میں تو اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا سامان والا بیگ گھسیٹتے ہوئے حویلی سے باہر چلا گیا۔ بی جان نے آنکھیں رگڑتے ہوئے ملیحہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ملیحہ پورے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اور اب اس کے باپ نے بھی اس سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ بی جان، میرے بابا کدھر گئے ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھتی۔ کہیں نہیں تمہارے بابا جان گئے، یوں سمجھو تمہاری ماں کے ساتھ تمہارا باپ بھی مر گیا۔ وہ خاموشی سے اپنی بی جان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ لیکن بابا جان تو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، یوں سمجھو تمہارا باپ مر گیا اور تم میری بیٹی ہو۔ بی جان نے یہ کہتے ہوئے اسے انگلی سے پکڑ کر اپنے روم میں لے کر چلی گئیں۔ ملیحہ کا ذہن بالکل بچوں والا تھا۔ وہ کچھ دن اپنے باپ کو یاد کر کے روتی رہی تھی، لیکن اب وہ پھر سے وہی پرانی شرارتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہ 7ویں جماعت کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ارشمان ملیحہ کا کزن تھا۔ اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری اس کی تھی، اور وہ ارشمان سے کافی اٹیچ بھی تھی۔ آج جب وہ ارشمان کے ساتھ اسکول سے واپس آئی تو بی جان نے ارشمان کو اپنے روم میں بلایا۔ ارشمان، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تمہارے ماں باپ سے تو میں بات کر چکی ہوں، لیکن تمہاری رائے جاننا بھی چاہتی ہوں۔ بی جان، میں سمجھا نہیں، آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ ارشمان، دیکھو، ملیحہ جو ہے اس کی ماں سر پر نہیں، اور باپ نے بھی اسے کیسے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ ارشمان یہ بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ بی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، اور میں ایسے کیسے اس چھوٹی بچی سے شادی کر لوں؟ تو پھر تم بتاؤ کہ میں بچی کا کیا کروں؟ اس کے بارے میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں۔ کل کو میں اس دنیا سے چل بسوں گی تو اس کا خیال کون رکھے گا؟ وہ باپ جو اسے دوسروں کے سہارے پر لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر چلا گیا۔ تمہارے ماں باپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ گھر کی بچی گھر میں ہی رہے، اور ابھی میں کون سا اس کی رخصتی کا کہہ رہی ہوں، بس نکاح ہی تو کر رہی ہوں۔ جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے تب رخصتی کروا لینا۔ بے شک تم اس کی رخصتی اس وقت کروا لینا، ویسے بھی تمہاری اسے سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، اور اگر نکاح ہو جائے گا تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بی جان، مجھے کچھ دن سوچنے کا وقت ہے، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ ارشمان نے بی جان سے کچھ دن کا وقت مانگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم سوچ لو، 1 ہفتہ نہیں بلکہ 2 ہفتے سوچ لو، جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا، لیکن ارشمان بیٹا دیکھنا، مجھے مایوس مت کرنا، میں ملیحہ کے بارے میں بہت فکر مند رہتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ ننھی سی جان کسی اور کے ہاتھوں سے ذلیل ہو، بس میرا مان رکھ لینا۔ بی جان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔
ارشمان نے ان کے ہاتھوں کو یوں جڑے دیکھ کر خود کو بہت ہی شرمندہ سمجھا۔ بی جان، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا، وہ یہ کہہ کر روم سے باہر نکل گیا۔ ملیحہ زیادہ تر بی جان کے ساتھ ہی اٹیچ تھی اور ان کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ رات کو اکثر بی جان سے باتیں کرتے کرتے سو جایا کرتی۔ بی جان، میں ارشمان بھائی کے پاس جا رہی ہوں، مجھے کچھ میتھس کے ضروری سوال کرنے ہیں۔ وہ رات کو جب پڑھائی کرنے بیٹھی تو اسے یاد آیا کہ اس نے میتھس کا ہوم ورک کیا ہی نہیں۔ وہ فوراً سے بکس اٹھاتی ہوئی ارشمان کے روم میں پہنچ گئی، جو کہ بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ارشمان بھائی، مجھے آپ سے کچھ سوال سمجھنے ہیں، بیٹھو، تھوڑا مصروف ہوں، بعد میں سمجھاتا ہوں۔ نہیں، پہلے مجھے سمجھائیں، وہ ضد کرنے لگی۔ ملیحہ، میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میں ابھی آفس ورک کر رہا ہوں نا، تھوڑی دیر تک سمجھاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا میرا ہوم ورک مس ہو گیا، اب مجھے نہیں پتہ، اب مجھے جلدی سمجھائیں۔ وہ جان بوجھ کر اس کے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگی، اس کا سارا کام خراب ہو گیا۔ ملیحہ، تم بچی ہو؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھ کر چیخ پڑا، مگر ملیحہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ جان بوجھ کر اپنی کاپی پینسل اس کے سامنے رکھ کر ٹھیٹوں کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارشمان کو اسے سوال سمجھانے پڑے، مگر ارشمان کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے آفس کا پروجیکٹ بنایا تھا اور ملیحہ نے پل بھر میں خراب کر دیا۔ آئندہ میرے کمرے میں یوں مت آنا، منہ اٹھا کر آ جاتی ہو سوال سمجھتے ہوئے تو تمہیں 3 دن ہو گئے، اور اگر آئندہ سمجھنا ہو تو دن میں سمجھ لیا کرو۔ اب سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ وہ سوال سمجھ کر مسکراتی ہوئی اپنے روم میں واپس چلی گئی۔ بی جان نے جو ارشمان سے بات کی تھی، اس بات کو ہفتہ ہو چکا تھا۔ آج بی جان نے ارشمان کو پھر بلایا تھا۔ ارشمان نے نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کے لیے ہاں کہتی، کیونکہ ملیحہ ہر وقت اس کی ناک میں دم کیے رکھتی، کبھی کوئی کام کرتی تو کبھی کوئی کام کرتی، جو کہ ارشمان کو سخت ناپسند تھے۔ بی جان اور گھر والوں کی رضامندی سے ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ ملیحہ اب بھی ارشمان کو بھائی کہتی تھی۔ ارشمان بھائی، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ گاڑی میں دونوں اسکول جا رہے تھے۔ میں بھائی نہیں ہوں تمہارا، تمہیں پتہ ہے نا، اور کچھ دن پہلے ہمارا نکاح ہوا ہے، اس لیے صرف ارشمان کہا کرو۔ بڑا ہوں میں تم سے، تو تبھی تو بھائی کہتی ہوں، آپ کو بڑے ہیں نا آپ مجھ سے، لیکن اب میں تمہارا شوہر ہوں، اس لیے مہربانی ہوگی کہ مجھے ارشمان کہا کرو، اوکے؟ اوکے، مجھے ابھی کے ابھی آئس کریم کھانی ہے۔ نہیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، تم خواہ مخواہ کی ضد کر رہی ہو۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے آئس کریم کھانی ہے، ابھی کھانی ہے، ابھی کھانی ہے۔ وہ ضد کرنے لگی اور چلتی ہوئی گاڑی سے ارشمان کی گاڑی کی چابی کھینچ لی۔ یہ کیا بچپنا ہے، اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا پھر؟ وہ مشکل سے گاڑی سنبھالتے ہوئے اس پر چیخ پڑا۔ ہوا تو نہیں نا، کبھی اچھا بھی سوچ لیا کریں۔ اب مجھے نہیں پتہ، مجھے آئس کریم کھلائیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے آئس کریم لے کر آیا۔ آپ خود کیوں نہیں کھا رہے؟ اپنے لیے بھی تو لانی چاہیے تھی نا۔ میں ایک چمچ بھی آپ کو نہیں کھانے دوں گی۔ میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ مجھے آئس کریم دو، بھکڑ کھاؤ، جب دیکھو میری زندگی عذاب کر کے رکھ دیتی ہو۔ تو نہ کرتے مجھ سے نکاح، میں نے کہا تھا آپ کو مجھ سے نکاح کریں، ویسے بھی ابھی میں چھوٹی بچی تھی، آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے نکاح کرتے ہوئے۔ اچھا، اتنی تو ننھی کاکی بھی نہیں ہو، 7ویں کلاس میں پڑھتی ہو، اور 13 سال کی لڑکی اچھی خاصی میچیور ہوتی ہے، اور اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو بی جان کے سامنے یہ زبان کا تالا کھولنا تھا نا، میرے سامنے تمہاری بہت زبان چلتی ہے۔ وہ آئس کریم کھاتے کھاتے رونے لگی۔ مارو، تانے مارو، مجھے تانے مارو، میری امی جو نہیں رہیں۔ ویسے بھی سب صحیح کہتے ہیں کہ ماں باپ نہ ہوں تو لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب زیادہ فضول کے ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے، ایموشنل بلیک میل مت کرو، پہلے ہی اتنا لیٹ ہو چکے ہیں، میری میٹنگ تھی، اور تمہاری تو کلاسز بھی سٹارٹ ہو چکی ہوں گی۔ تو آپ کہہ دیجیے گا کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ ہاں ہاں، زیادہ بڑبڑ مت کرو، کہہ دوں گا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا دوبارہ سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ ملیحہ اسکول میں بھی بہت شرارتی تھی، آئے دن اس کی کوئی نہ کوئی شکایت آ جاتی تھی۔ آج ملیحہ کی کلاس میں کسی سے لڑائی ہوئی تو ملیحہ نے اس کو پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، اور یہ بات اسکول میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ پرنسپل نے اس کے گھر بلاوا بھیجا تھا پیرنٹس کو، پیرنٹس تو تھے نہیں، اور نہ ہی بی جان اسکول جا سکتی تھیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ارشمان کو ہی اسکول آنا پڑا۔ آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ پرنسپل نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو ارشمان نے کہا، میں اس کا ہسبینڈ ہوں۔ جی؟ میں سمجھا نہیں، کیا مطلب آپ اس کے ہسبینڈ ہیں؟ جی، میرا اس سے نکاح ہوا ہے۔ اتنی چھوٹی سی بچی کا آپ سے نکاح ہوا ہے؟ جی، بس کچھ گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے۔
خیر آپ چھوڑیں، مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ آپ کو پتہ ہے سر ارشمان، آپ کی مسز نے کیا کیا ہے؟ کیا مطلب کیا کیا؟ اس نے ایک بچی کا سر پھاڑ دیا۔ بہت غصہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے، شرارتی انتہا کی ہے، ہر کلاس کی بچیوں کو چھیڑنا، ہر کلاس کی بچی سے پنگا لینا اس کا روز کا معمول بن چکا ہے۔ اب ایسی بچی کو مزید ہم اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے، بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کو یہاں سے نکلوا لیں، 2 دن میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ نہیں پرنسپل صاحب، ایسا مت کیجیے، وہ نہ سمجھ ہے، میں سمجھاؤں گا اسے، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا بہت بار ہو چکا ہے اور بہت بار ہم اسے معاف بھی کر چکے ہیں، لیکن اب ہم مزید ایسی بچی کو اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ آج اس نے کسی کا سر پھاڑا ہے تو کل کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ ملیحہ سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی جب پرنسپل ارشمان کو اس کے ایک ایک کارنامے بتا رہا تھا۔ سر آخری بار ایک موقع دے کر تو دیکھیں، ملیحہ کیا تم نے ایسی حرکت کی ہے؟ لیکن ملیحہ سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اسے 2 دن گھر رکھیں اور اس کا برین واش کریں۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو ہم اسے رکھیں گے، ورنہ ہم اپنے اسکول سے اس کا نام خارج کر دیں گے۔ ارشمان اسے لیتا ہوا گاڑی تک آیا۔ وہ سر جھکائے چپ کر کے بیٹھی تھی۔ ملیحہ، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ تم نے اس بچی کا سر کیوں پھاڑا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ لیکن ملیحہ بالکل چپ تھی اور بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ مجھے بتاؤ ملیحہ، تم نے اس بچی کا سر کیوں پھاڑا ہے؟ مگر ملیحہ بالکل خاموش۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے گھر آیا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے زبردستی اسے بی جان کے پاس لے گیا۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے آپ کی لاڈلی نے اسکول میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اس نے بچیوں کے سر پھاڑنے شروع کر دیے ہیں۔ پوچھیں اس نے ایسا کیوں کیا؟ بی جان بھی کافی دیر اسے اپنے پاس بٹھائے اس سے پوچھتی رہی، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ ارشمان اسے گھر چھوڑ کر خود آفس چلا گیا۔ جب رات کو وہ واپس آیا تو وہ یوں ہی رو رہی تھی۔ دوبارہ سے ارشمان نے اس سے وہی سوال کیا تو وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ پڑی اور رونے لگی۔ اب کی بار ارشمان فکر مند ہوا تھا۔ ملیحہ، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور تم نے اس بچی کا سر کیوں پھاڑا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم رو کیوں رہی ہو؟ ارشمان، وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم خانے کی بچی ہوں۔ سارے بچے مجھ پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم پہ تمہارے گھر سے تو کوئی آتا ہی نہیں۔ جب بھی کوئی میرے ماں باپ کے بارے میں بات کرتا ہے مجھے غصہ آ جاتا ہے اور تب میں ایسا کرتی ہوں۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ پھر سے روتی ہوئی اس کے سینے پر سرک گئی۔ ارشمان اس کی بات سن کر پریشان ہوا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اچھا، آئندہ تمہیں کوئی بھی پریشان کرے تو تم مجھے آ کر بتانا، لیکن دیکھو کسی سے لڑائی نہیں کرنا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا اور وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ ارشمان، مجھے بھی اسکول میں نہیں پڑھنا، سارے بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا میری پیاری سی گڑیا، یہ سال گزارو نا، پھر 8 گریڈ میں تمہیں کسی اور اسکول میں داخل کروا دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن دیکھو اب کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور پرنسپل سے بھی سوری کرنا، کرو گی نا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ کھانا کھایا ہے تم نے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، وہ پھر سے روتی ہوئی کہنے لگی۔ ارشمان نے سوچ لیا تھا کہ اسے اپنے اس ویکینڈ پر چچا سے ملوانے ضرور لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے جاؤں گا، تم پریشان مت ہو، آ جاؤ میرا پیارا سا بیبی، میں اپنے بیبی کو کھانا کھلاؤں گا نا۔ وہ اسے لے کر کچن میں آ گیا اور کھانا نکال کر اسے کھلانے لگا۔ ملیحہ نے پھر سے اسکول جانا شروع کر دیا۔ ارشمان کے کہنے پر اس نے پرنسپل سے سوری بھی کی اور ان بچوں سے بھی سوری کی، لیکن بچے بار بار اسے چڑھانے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ لیکن اب ملیحہ ان کی باتوں کو مذاق میں ٹال دیتی تھی اور کسی سے جھگڑا نہیں کرتی تھی، کیونکہ ارشمان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ کسی سے جھگڑا کرے گی تو وہ اسے اس کے بابا سے نہیں ملوائے گا۔ ہاں، اگر وہ اچھی بچی بن کر رہے گی تو اسے ویکینڈ پر اس کے ماں باپ سے ملوانے ضرور لے جائے گا۔ اور ملیحہ تو اسی بات پر خوش تھی اور سب کو بتاتی تھی کہ میرے بابا ہیں، میں ان کو اپنے اسکول بھی لے آؤں گی۔ وہ اسے مزید کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ آخر کار وہ ویکینڈ آ ہی گیا جب ارشمان نے اسے اپنے بابا سے ملوانے کے لیے لے کر جانا تھا۔ وہ ارشمان کے پاس کنگھا اور پونے اٹھا کر آئی۔ ارشمان، مجھے تیار کرے نا، میں اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہوں۔ ارشمان نے اس کے بالوں کو کنگھی کر کر ٹیل پونی بنائی تو اسے کہنے لگی، اچھی لگ رہی ہوں نا میں، پیاری ہوں نا میں ارشمان، آپ میری تعریف ہی نہیں کرتے، سارے شوہر اپنی بیویوں کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی،
اچھا، کچھ دن تو پہلے تم کہہ رہی تھی کہ میں بچی ہوں، اور اب تمہیں اتنا پتہ ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی تعریفیں کرتے ہیں؟ ہاں تو کرتے ہیں نا، میں نے سیریل میں دیکھا تھا۔ کیا مطلب سیریل میں دیکھا تھا؟ اب تم نے ڈرامے دیکھنے شروع کر دیے ہیں؟ یہ کہاں سے اور کون سے شوق پال لیے تم نے؟ آئندہ تم مجھے ڈرامے دیکھتی ہوئی نظر نہ ہو، اور اگر تم نے ڈرامے دیکھے نا تو پھر اپنی حالت دیکھنا۔ اس کے بال کھینچتے ہوئے بولا۔ آپ بہت گندے ہیں، میرے بال تو چھوڑیں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آئندہ کوئی ڈرامہ نہیں دیکھو گی۔ وہ تیار ہو کر خوشی خوشی اپنے بابا کے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں وہ اتنی خوش تھی، ارشمان اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ چلو کسی بہانے سے تو یہ خوش ہوئی۔ بابا سے ملنے کے لالچ میں اس نے کوئی شرارت بھی نہیں کی، اور ہفتے بھر وہ بالکل خوش رہی تھی۔ ارشمان کو یہ بات بہت اچھی لگی، کیونکہ وہ آئے روز کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ اس کے باپ کا گھر آ چکا تھا، لیکن جب اندر گئی تو اس کے بابا گھر پر نہیں تھے، البتہ اس کی سوتیلی ماں موجود تھی۔ ارشمان نے کہا کہ وہ محسن صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کی بیٹی ان سے ملنا چاہتی ہے، تو علینا بیگم غصے میں آ گئیں۔ تم لوگ یہاں کرنے کیا آئے ہو؟ پتہ بھی ہے نا محسن صاحب گھر پہ نہیں ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں مت آیا کرو۔ ویسے بھی ان کا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو تم لوگ یہاں ملنے ہی کیوں آئے ہو؟ مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے، میں اپنے بابا سے ملے بنا نہیں جاؤں گی، ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں۔ اگر انتظار کرنا ہے تو باہر جا کے کرو، یہ میرا گھر ہے، تمہاری ماں کا گھر نہیں۔ وہ عورت ملیحہ پر چیخنے لگی۔ ارشمان کو ان کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا۔ دیکھیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ ایک بیٹی کو اس کے باپ سے دور کر رہی ہیں۔ کیا ہو جائے گا جو ملیحہ اپنے باپ سے مل لے گی؟ میں نے کہا نا، ملیحہ کا اپنے باپ سے کوئی رشتہ نہیں، اور اگر اتنی ہی اس کے باپ کو اس کی فکر ہوتی تو اسے اپنے ساتھ رکھ لیتے۔ جب ہمارے ضمیر ہی ہمیں نہیں کہتے کہ ہم اس بچی کو اپنے ساتھ رکھیں، تو پھر تم یہاں کیوں لائے ہو؟ اچھی خاصی سمجھدار بچی ہے، لے جاؤ یہاں سے، اپنے باپ کے بنا رہ سکتی ہے اور اپنا اچھا برا سب کچھ پہچانتی ہے۔ میں اپنے بابا سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی۔ چلو ملیحہ، یہاں سے چلو فوراً، اس سے بہتر ہے کہ تم بھی یہی سمجھو کہ تمہارا باپ مر گیا ہے۔ ارشمان کو غصہ آ گیا تھا، تو ملیحہ کی کلائی پکڑے اسے باہر کی طرف لے آیا، لیکن ملیحہ بضد تھی کہ وہ اپنے بابا سے مل کر ہی جائے گی۔ وہ اپنے بابا کا انتظار کرنے کے لیے ان کے لان میں ہی بیٹھ گئی، اور اس کی ضد کے آگے ارشمان کو بھی گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنے چچا کا انتظار کرنا پڑا۔ تقریباً 3 گھنٹے وہ لوگ یوں ہی لان میں بیٹھے رہے۔ آخرکار محسن صاحب کی گاڑی نمودار ہوئی تو ملیحہ کے چہرے پر چمک آ گئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نکلے تو ملیحہ بھاگتی ہوئی اپنے بابا سے لپٹ گئی۔ بابا، آپ کو پتہ ہے میں کتنا مس کرتی ہوں آپ کو، آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ اس کے باپ نے اسے فوراً سے خود سے الگ کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور تمہیں کس نے کہا تھا مجھ سے ملنے آؤ؟ وہ اسے دیکھتے ہی اس پر برس پڑے تھے۔ کیا مطلب بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، اس لیے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ تم جانتی ہو نا میں سارے رشتے ناطے توڑ کر آیا تھا، پھر تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اور علینا سے بھی تم لوگ ملے ہوں گے، ہے نا ارشمان؟ ارشمان جو پیچھے کھڑا اپنے چچا کی باتیں سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنا بدل گئے تھے، جنہیں اپنی بیٹی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ چچا جان، آپ کو ملیحہ کا خیال ہونا چاہیے، آپ کا ہی خون ہے یہ میرا خون نہیں، میرا اس سے اور اس کی ماں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں شروع سے ہی علینا کو پسند کرتا تھا، اور اب میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، اس لیے خدا کے لیے آئندہ اس آفت کو میرے سامنے مت لے آنا۔ وہ غصے میں ملیحہ کو خود سے دور کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے، اور وہ روتی ہوئی پیچھے سے بابا بابا چلا رہی تھی، مگر محسن صاحب اسے اگنور کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ارشمان کو ملیحہ کی حالت پر بہت دکھ ہوا۔ وہ اسے چپ کراتے ہوئے گاڑی تک لے آیا، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں اسکول کے بچے، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ بھلا باپ بھی ایسے ہوتے ہیں؟ آج وہ چھوٹی سی بچی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ دیکھو، تم پریشان مت ہو ملیحہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارشمان، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب میں کبھی دوبارہ بابا سے ملنے کی ضد نہیں کروں گی، بالکل بھی نہیں۔ وہ بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتی ہوئی بولی تھی۔ ارشمان کو واقعی اس کی بکھری ذات پر بہت ترس آیا۔ چھوٹی سی بچی تھی جسے ماں اور باپ دونوں کا ہی پیار نہیں مل رہا تھا۔ وہ ڈرائیو کرنے لگا تو راستے میں اسے آئس کریم والا نظر آیا۔ اس نے ملیحہ سے پوچھا کہ ملیحہ، آئس کریم کھاؤ گی؟ مگر وہ نفی میں سر ہلا کر خاموشی سے منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ نہیں، میں تمہارے لیے آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ نہیں، گھر چلیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں مسل رہی تھی۔
آیوشمان فوراً اسے گھر لے کر آ گیا۔ گھر آتے ہی وہ خاموشی سے بی جان کے روم میں چلی گئی، مگر بی جان سے بات کیے بنا ہی کمبل اوڑھ کر سو گئی تھی۔ بی جان نے آیوشمان سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا، تو آیوشمان نے آج جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ بی جان کو بتا دیا۔ بی جان رونے لگی۔ آیوشمان بیٹا، میں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ ملیحہ کو ادھر مت لے کر جانا۔ اگر اس کے باپ کو اتنی ہی فکر ہوتی تو وہ اسے یوں چھوڑ کر نہ جاتا۔ اسے تو بس اپنی زندگی اور اپنی خوشیوں کی پڑی ہے۔ کاش میں اس کی زبردستی شادی نہ کرواتی تو آج اس کی بچی یوں در در کی ٹھوکریں تو نہ کھا رہی ہوتی۔ آیوشمان پلیز تم اس کا خیال رکھو، اسے سنبھال لو۔ مجھے پتا ہے نا، جن کا کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ زمانہ بھی برے طریقے سے پیش آتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری پرورش میں ہی کوئی کھوٹ ہے جو میرا بیٹا اس طرح اپنی اولاد سے منہ پھیر رہا ہے۔ میں تو اللہ سے ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ اس کے باپ کو کسی وقت اس پر رحم آ جائے اور اسے قبول کر لے۔ بچپن سے ہی تو اسے ٹھکراتے دیکھا ہے۔ ملیحہ بالکل سیریس رہنے لگی تھی، کوئی شرارت نہیں کرتی تھی، بس سکون سے رہتی، خاموشی سے ہوم ورک کرتی، اپنا کام کرتی، کھانا کھا کر سو جاتی۔ اب تو اس نے آیوشمان کو بھی تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ آج آیوشمان جب اسے اسکول سے واپس لینا آیا تو سیدھا گاڑی ایک ریسٹورنٹ کی طرف موڑ دی۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج میں اور ملیحہ لنچ کریں۔ کیا ضرورت تھی اس کی آیوشمان؟ میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے جلدی سے گھر جانا ہے۔ اچھا نا، چلے جائیں گے، میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے اچھا سا لنچ کرتے ہیں اور پھر گھر جائیں گے۔ میں نے سچ میں تمہارے پسند کی ساری چیزیں آرڈر کی ہیں۔ آیوشمان اسے کسی طریقے سے خوش کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بالکل ہی اداس ہو رہی تھی۔ اب وہ 7 سے 8 کلاس میں چلی گئی تھی اور ہر وقت کتابوں میں ہی منہ پھنسائے رکھتی۔ اب تو آیوشمان بھی اس کے اس رویے سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ ہر کوشش کرتا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملیحہ خوش رہے اور اپنی شرارتوں کی طرف واپس لوٹ جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ اسکول سے واپس آئی تو بہت رو رہی تھی۔ آیوشمان بھی آفس سے آیا تو اسے یوں روتا دیکھ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ دیکھا تو اس کی کلائی پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ کیا ہوا ملیحہ، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنی کلائی آیوشمان کے آگے کی تو آیوشمان نے دیکھا اس پر گہری چوٹ آئی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آیوشمان نے اس سے پوچھا۔ وہ میں اسکول میں گر گئی تھی سیڑھیوں سے، وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اچھا رو نہیں، میں تمہاری بینڈیج کرتا ہوں۔ آیوشمان فرسٹ ایڈ باکس لایا، اس کی پٹی کرنے لگا، لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کیا ہوا بتاؤ، مجھے کہیں اور بھی درد ہو رہا ہے، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دیکھو ملیحہ، کہیں چوٹ اور بھی لگی ہے تو مجھے بتاؤ گی نہیں تو میں کیسے سمجھ پاؤں گا؟ دیکھو جہاں بھی چوٹ لگی ہے مجھے بتاؤ، میں ادھر مرہم لگاتا ہوں۔ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں۔ کافی دیر بعد اس نے اپنے کندھے سے کپڑا اٹھایا تو ادھر بھی اسے گہرا زخم تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی آیوشمان نے اسے مرہم لگانا شروع کیا، درد سے اس کی سسکیاں نکل گئیں۔ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ تم بھی پاگل ہو ملیحہ، ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہو؟ دیکھو کتنا گہرا زخم آیا ہے۔ وہ اس کا زخم دیکھ کر اس پر برس پڑا تھا۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ وہ ڈاکٹر کا نام سن کر مزید رونے لگی۔ وہ مجھے انجیکشن لگائیں گے۔ ہاں تو اچھا ہے نا تمہیں انجیکشن لگے، تمہاری شرارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ضرور کوئی شرارت کی ہوگی جس کی وجہ سے تم گری ہو۔ نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ اچھا چپ کرو۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا اور آہستگی سے اپنے سینے سے لگا کر اس کے بال سہلانے لگا، اور اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اچھا بیٹا، رونا تو بند کرو، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، معمولی سا زخم ہے، نہیں لے کے جا رہا ڈاکٹر کے پاس، مجھے بی جان کے پاس جانا ہے۔ تو رونے کی اصل وجہ بی جان ہے۔ بی جان تمہیں پتہ ہے نا آج گھر میں نہیں۔ ارے وہ گھر میں نہیں تو میں کس کے پاس سوں گی؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا ایسا کرو، ادھر ہی سو جاؤ میرے پاس۔ نہیں، میں آپ کے پاس کیوں سوں؟ بیوی ہو میری، کوئی گناہ نہیں ہے سونے کا۔ اچھا تو ایسی بات ہے کیا؟ نہیں، میں آپ کے پاس نہیں سوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جدھر دل چاہے وہاں جا کے سو جاؤ۔ وہ غصے سے بی جان کے کمرے میں جا کر سونے لگی، لیکن آدھی رات کو اسے ڈر لگا تو وہ دوبارہ سے آیوشمان کے روم میں آ گئی۔ آیوشمان جو بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا پوچھنے لگا، ہاں تو اب کیا لینے آئی ہو؟ وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا اپنے روم میں، اس لیے آ گئی ہوں، اگر آپ ڈانٹیں گے تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ اچھا سو جاؤ۔ وہ اسے اشارہ کرتا ہوا خود پھر لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ اتنی دیر تک جاگتے ہوئے لیپ ٹاپ پر کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔
کیا کرتا ہوں؟ نظر نہیں آ رہا؟ کام کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کی لڑکیوں سے بھی دوستی ہوگی. پاگل ہو کیا تم؟ کام کر رہا ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اچھا تو کام کر رہے ہیں. اب وہ مشکوک بیویوں کی طرح سے سوال کر رہی تھی. یہ چیپ بیویوں والی حرکتیں نا میرے ساتھ مت کیا کرو. جاؤ جا کے سو جاؤ، دماغ مت کھاؤ. وہ اسے ڈانٹنے لگا. میں کھاؤں گی، مجھے دکھائیں اپنا لیپ ٹاپ، آپ کر کیا رہے تھے؟ ارشمان نے تنگ آ کر فوراً سے لیپ ٹاپ بند کر دیا. اس سے تو اچھا تھا تم خاموش ہی رہتی. خاموشی بڑی سوٹ کرتی ہے تم پر. جب دیکھو میرا دماغ چاٹتی رہتی ہو. لیپ ٹاپ پہ کیا کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، نظر نہیں آ رہا. اب تم مجھے اپنا موبائل بھی چیک کرائیں. ملیحہ خدا کے لیے سو جاؤ. وہ ڈھیٹ بنی اس کا موبائل پکڑے چیک کرنے لگی تھی. موبائل چیک کرنے کے بعد اس کا لیپ ٹاپ کھول کر آنکھیں سکیڑے بیٹھ گئی. ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں آپ اور میں مل کر. ایک تو تمہارے یہ ڈرامے دیکھ کر ہی تو شروع ہوئے ہیں. ہاں تو کیا ہے، سارے ہسبینڈ وائف ڈرامہ دیکھتے ہیں ایک ساتھ مل کر. بلکہ موویز بھی دیکھتے ہیں، ہارر مووی، رومانٹک مووی. تمہاری زیادہ ہی زبان چلنے لگی ہے ملیحہ. ابھی تم بہت چھوٹی ہو ان کاموں کے لیے، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. بہتر یہی ہے کہ اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو. ہاں تو اسٹڈیز بھی تو کر رہی ہوں نا. کبھی آپ کو شکایت کا موقع ملا ہے؟ چلیں نا ہم دیکھتے ہیں نا مووی. وہ زبردستی اسے لے کر لیپ ٹاپ پر مووی لگائے بیٹھ گئی. ارشمان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی. بہت معصوم لگ رہی تھی. اس کے سلکی بال اس کے چہرے پر آئے ہوئے تھے. وہ لیپ ٹاپ پر جھکی بار بار مووی پر نظر دوڑا رہی تھی کہ کون سی مووی اچھی ہے. اب مجھے کیا پتا کون سی مووی اچھی ہے، مجھے کوئی مووی دیکھنے کا شوق نہیں. وہ سرد مہری سے بولا. آپ اتنے اکڑو اور سڑیل کیوں ہوں؟ میں اکڑو اور سڑیل ہوں؟ ہاں تو اور کیا، جب دیکھو مجھے ڈانٹتے رہتے ہو. کبھی پیار بھی کیا ہے؟ بیویوں سے پیار کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، تمہیں بڑا پتہ ہے بیویوں سے پیار کرتے ہیں. تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شوہروں کی ساری باتیں بھی اچھی بیویاں مانتی ہیں. میں بری بیوی ہوں، آپ اچھے شوہر بن جائیں. وہ منہ پسوڑتے ہوئے پھر سے لیپ ٹاپ پر کوئی مووی لگا کر بیٹھ گئی. اب دیکھنی ہے تو دیکھو، ورنہ ادھر منہ کر کے سو جاؤ، مجھے ڈسٹرب مت کرنا. وہ مزے سے اس کا لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے ہوئے مووی دیکھنے لگی. ارشمان کو اس پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا اور پیار بھی آ رہا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ رات 2 بجے تک بیٹھ کر مووی دیکھتا رہا. مووی دیکھنے کی وجہ سے دونوں کی صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے. اس کا اسکول اور ارشمان کا آفس دونوں ہی رہ گئے تھے. ارشمان پھر غصے میں چلاتا ہوا اس پر برسنے لگا. میں نے کہا تھا نا تمہاری وجہ سے دیکھو آج میری میٹنگ کینسل ہو گئی. اتنا بڑا میرا پروجیکٹ تھا جو مجھے ملنا تھا، سب کا سب دھرا رہ گیا. تو مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ آج میرا بھی امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا، آپ کی وجہ سے مس ہو گیا. اس سے اچھا تھا میں بی جان کے روم میں ہی سو جاتی. وہ سارا ملبہ ارشمان پر گرانے لگی تھی. زیادہ مجھے مت سکھاؤ، آج کے بعد تمہاری مرضی، جدھر سونا ہو سو جانا، لیکن میرے روم میں مت آنا. مجھے تو اپنے ٹیسٹ کی فکر ہے، کہیں مجھے اسکول سے نہ نکال دیں. اتنا امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا. تمہارے ٹیسٹ سے کہیں زیادہ بڑی میری میٹنگ تھی جس میں مجھے شرکت کرنی تھی اور مجھے کروڑوں کا فائدہ ہونا تھا. کوئی نہیں، میٹنگ تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اب ٹیسٹ ہے تو پھر تم ٹیسٹ بھی اپنا بعد میں ہی دے دینا. وہ دونوں پھر بچوں کی طرح جگڑ رہے تھے جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ وہ کھانا لگا چکی ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے کھانے کے ٹیبل پر پہنچ گئے. کھانے کے دوران ملیحہ کو شرارت سوجھی تو وہ اپنی جان بوجھ کر ٹانگیں ارشمان کو مارنے لگی. ارشمان کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر آج بی جان آ جائیں گی تو اس کی ساری شکایتیں لگائے گا. لیکن آج پھر بی جان گھر واپس نہیں آئیں کیونکہ ان کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا اور وہ دوبارہ سے انہیں ادھر ہی رات رکنا پڑا. ارشمان کے ماما بابا تو ویسے بھی دوسرے ہی ملک ہوتے تھے. ارشمان بی جان کے پاس ہوتا تھا اور اب وہ تو چھوٹی آفت بھی تھی جو ارشمان کے گلے میں کتنی بار پڑ چکی تھی. ملیحہ کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں، مجھے کوفت ہوتی ہے تمہاری ان حرکتوں سے. تو کیا ہے، اب بیوی ہوں آپ کی، اور یہ کیا تم نے بیوی بیوی لگا رکھا ہے. اگر بیوی والے روپ میں آ گئی نا تو سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارا کیا حال کروں گا. کیا مطلب کیا حال کرو گے؟ تم اتنے بڑے شوہر بنو گے کیا؟ ہاں تم بہت اچھی بیوی ہو. ہاں جی، حضوری کرنے والی. چلو شاباش، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ. مجھے تو نہیں آتی چائے بنانی. کبھی آپ نے کچن میں جاتے دیکھا ہے مجھے؟ وہ آگے سے تبصرے پر اتر آئی. ہاں تو اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں نا کہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ. میں آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتی، میں نہیں جاؤں گی چائے بنانے. تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے. چلو اٹھو، شاباش، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ.
میں بھی تو دیکھوں میری وائف کتنی اچھی چائے بناتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ملیحہ اس کی بات سن کر کچن میں گھس گئی تھی۔ کافی دیر بعد وہ چائے بنا کر لے کر آئی۔ دیکھنے میں تو چائے کی شکل اچھی تھی مگر پینے میں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اسے چائے پکڑاتے ہوئے بولی، کیسی بنی ہے؟ چہکتے ہوئے پوچھا۔ اب ٹیسٹ کروں گا تو بتاؤں گا نا کہ کیسی بنی ہے۔ کیا رنگ لگا کر آئی ہو؟ وہ آگے سے منہ پھیلا کر بیٹھ گئی۔ صحیح ہے نا، مجھے نہیں پسند تمہاری گندی چائے۔ وہ منہ کے ساتھ لگاتا ہوا گھونٹ بھر گیا تھا۔ کیا مطلب گندی چائے؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ نہیں نہیں، اچھی ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ بمشکل آدھا کپ چائے ہی پی چکا تھا کیونکہ اس نے چائے میں پتی اتنی تیز ڈالی اور چینی شاید ڈالنا ہی بھول گئی۔ وہ کپ رکھتا ہوا بولا، بہت اچھی چائے بنائی ہے تم نے، پریشان مت ہو، کڑوی ہی چائے ہونی چاہیے۔ وہ غصے میں مگ رکھتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کل ٹیچر کو کیا بہانہ لگائے۔ آج جب بی جان گھر واپس آئیں تو ارشمان نے شکایتوں کا انبار بی جان کے سامنے رکھ دیا۔ بی جان اپنی لاڈلی کو سمجھا لیں، اگر اس کی یہی حرکتیں رہیں تو میں اسے ڈیورس دے دوں گا۔ اب یہ بچی نہیں ہے، جب دیکھیں مجھے تنگ کرتی رہتی ہے۔ اس کی بات سن کر بی جان نے ملیحہ کو اپنے پاس بلایا اور ملیحہ کو سمجھایا کہ آئندہ ارشمان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ لیکن بی جان، میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، وہ معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولی۔ ملیحہ، یہ حرکتیں اب چھوڑ دو۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارا باپ کیسا انسان ہے، وہ تو تمہیں قبول کرنے سے رہا، اور اگر ارشمان نے تمہیں قبول کر ہی لیا ہے تو خدا کے لیے مجھے اس کے سامنے ذلیل مت کرو۔ اب یہ اپنا بچپنا چھوڑ دو۔ ملیحہ کو اندر ہی اندر دکھ ہوا۔ جو بھی تھا آج اسے باپ کا تانا مل ہی گیا تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی بی جان، ایک ارشمان ہی تو تھا جس نے اسے قبول کیا، یہاں تک کہ اس کے سگے باپ نے قبول نہیں کیا۔ اب وہ ویسے بھی باتوں کو سمجھنے لگی تھی۔ اس نے دوبارہ سے قسم کھا لی کہ وہ اب ارشمان کے سامنے واپس نہیں جائے گی، یہاں تک کہ اس نے اسکول جانے کے لیے بھی ڈرائیور کی مدد لینا شروع کر دی تھی۔ ارشمان صبح گاڑی میں اس کا ویٹ کرتا رہا مگر وہ ڈرائیور کے ساتھ جا چکی تھی۔ جب وہ اسکول لینے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ واپس بھی جا چکی ہے۔ ایسے ہی جب وہ گھر آتا اسے پتہ چلتا کہ وہ اکیڈمی جا چکی ہے۔ ایسا ہوتے ہوتے 1 ماہ گزر گیا۔ اب ملیحہ بڑی ہو چکی تھی اور اس نے 10ویں کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے ایک بار جا کر ضرور سوال کرے کہ اگر وہ اتنی ہی بے مول تھی تو اس کے باپ نے اسے پیدا کیوں کیا۔ وہ دوبارہ سے ڈرائیور کے ساتھ اپنے بابا کے گھر گئی مگر وہاں جانے پر معلوم ہوا کہ علینا بیگم نے اس کے بابا کو چھوڑ دیا اور اس کا باپ بالکل اکیلا تھا، یہاں تک کہ فالج کی وجہ سے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو ملیحہ کی گردن میں سوئیاں چبھنے لگیں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کا باپ بس اسے دیکھے جا رہا تھا، نہ کچھ بول پا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، میں آپ کی بیٹی نہیں تھی تو مجھے پیدا کیوں کیا؟ سب کہتے ہیں میں آپ کا خون ہوں، اگر میں آپ کا خون ہوں تو مجھے یوں کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی، پیدا ہوتے ہی مار دیتے آپ مجھے۔ آج پہلی بار ملیحہ نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ گھنٹوں بیٹھی اپنے باپ کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ ادھر ارشمان اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا تھا۔ ڈرائیور کو کال کی تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کے گھر جا چکی ہے۔ ارشمان کو بھی بہت غصہ آیا۔ اس نے ملیحہ کو کال کی مگر ملیحہ نے اس کی کال پک ہی نہیں کی بلکہ کال کاٹ دی۔ ارشمان سارا دن اس کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ دن سے رات ہو گئی۔ اسی دوران بی جان بھی چل بسی تھی۔ بی جان کے جانے کے بعد تو ملیحہ بالکل خود کو اکیلا فیل کرتی رہی، اور اب وہ زیادہ تر گھر کی بجائے اپنے باپ کے گھر وقت گزارتی ہے۔ ارشمان کو بہت غصہ آتا تھا۔ ارشمان اپنے کمرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب ملیحہ اس کے پاس آئی۔ ارشمان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ارشمان نے آئی برو چڑھا کر اس سے پوچھا، کیا بات کرنی ہے ملیحہ؟ ویسے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ رخصتی کروا لیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ارشمان، آپ کی اور میری راہیں کبھی ایک نہیں ہو سکتی شاید، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ڈیورس دے دیں اور میں اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ارشمان کو بہت دھچکا لگا۔ بچپن سے اس کا پیار اس محبت لٹا رہا تھا اور آج کیا ہوا تھا؟ وہ اپنے باپ کی خاطر اسے چھوڑنے کو تیار تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی کہہ رہی ہوں ویسے بھی میں آپ پر بوجھ تھی، ہے نا؟ ان سب حالات کے لیے شکریہ جب آپ نے مجھے قبول کیا، لیکن میں ہرگز اب اس رشتے کو نہیں نبھا پاؤں گی۔ بی جان کہتی تھی کہ جس کا باپ نہیں اپنا سکتا اس کا کوئی بھی نہیں اپنا سکتا۔
اور شاید آپ بھی میرے اپنے نہیں ہیں اور میں چاہ کر بھی آپ کو اپنا آپ نہیں دے سکتی۔ مجھ میں بہت بچپنا ہے۔ آپ کسی میچور لڑکی سے شادی کر لیجیے گا۔ وہ یہ کہہ کر مڑ گئی۔ ملیحہ رکو، میری بات سنو۔ رکنے کے لیے یا مڑنے کے لیے میں واپس نہیں آئی تھی آیوشمان۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بابا کے گھر شفٹ ہو رہی ہوں۔ میرے بابا کو میری ضرورت ہے۔ وہ ٹریولنگ بیگ میں اپنا سامان رکھ کر گھسیٹتے ہوئے اب باہر کی طرف جا رہی تھی، یہاں تک کہ آیوشمان کو اب گھر کی خاموشی کھانے لگی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ملیحہ اس کے ساتھ ایسا کرے گی، اسے پیار محبت دینے کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ ملیحہ جیسے ہی اپنے باپ کے گھر گئی تھی تو اس کا باپ بھی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اب اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہی تھا کہ نہ باپ کی محبت پا سکی نہ ماں کی۔ اس نے سوچا تھا کہ اب وہ باپ کی محبت پالے گی، اور جب باپ شفقت سے پیش آنا شروع ہوا تو اس کا باپ بھی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اب ملیحہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ادھر آیوشمان بھی خاموش تھا۔ دونوں اکیلے اکیلے گھر میں اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ اچانک سے آیوشمان کو خیال آیا تو وہ اپنے سب محبتوں اور جذبوں کا حساب لینے ملیحہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ داخل ہوا تو دیکھا ملیحہ لان میں اکیلی بیٹھی رو رہی ہے۔ آیوشمان اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ یہاں وہ اس پر برسنے آیا تھا، مگر یہ کیا! ملیحہ کی بالکل بکھری سی حالت دیکھ کر اسے اس پر ترس آ گیا۔ آیوشمان کو دیکھ کرنا چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آیوشمان، میرے بابا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں بالکل اکیلی پڑ گئی ہوں، پھر سے اکیلی ہو گئی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ آیوشمان نے اسے دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملیحہ نے اسے سب کچھ بتایا کہ اس کے بابا کو کیسے علینا بیگم نے لوٹ کر ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی اور بابا کو اس حال میں چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں علینا بیگم کو ان کے کیے کی سزا دے کر رہوں گی، اس لیے میں نے ان پر کیس کر دیا ہے۔ آیوشمان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دل کی بات کرنا شروع ہو گئی۔ ملیحہ، میں چاہتا ہوں تم اب واپس آ جاؤ، ہم لوگ نئے سرے سے زندگی شروع کرتے ہیں۔ ملیحہ بالکل خاموش تھی۔ ملیحہ، کچھ تو بولو نا، کیا تمہیں میرا ساتھ نہیں چاہیے؟ اور اگر نہیں چاہیے تو مجھے بتا دو، لیکن میرا رب جانتا ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ اپنے جذبات اسے بتا رہا تھا۔ اچھا میں تمہاری خاموشی کو ہاں سمجھوں یا نہ؟ ملیحہ بس خاموش تھی۔ آیوشمان نے اب سمجھا کہ واقعی اسے وہ چھوڑنا چاہتی ہے، اس لیے خاموشی سے یہ کہہ کر مڑا، ملیحہ ٹھیک ہے، میں تمہیں جلد ہی آزاد کر دوں گا اور ڈیورس دے دوں گا۔ اس نے ابھی 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ ملیحہ بھاگتی ہوئی آئی اور پیچھے سے اس کی ہگ کر کے رونے لگی۔ پلیز آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جاؤ، میں تھک گئی ہوں اکیلے پن سے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ آیوشمان نے اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں تمہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا ملیحہ، میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز دوبارہ سے کریں۔ جو کمیاں تم نے دیکھی ہیں وہی میں نے بھی دیکھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہم دونوں بابا جان کے پاس واپس چلیں، اور ہم ضرور جائیں گے۔ اس نے ملیحہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اپنے آپ کو خوشی خوشی اس کے سپرد کرتی ہوئی ایک الگ ہی سکون محسوس کر رہی تھی، کیونکہ جب بھی وہ بے سکون ہوتی اور آیوشمان کے گلے لگتی وہ اسے پرسکون کر جاتا تھا۔ آیوشمان اور ملیحہ نے اپنی زندگی کا آغاز کر لیا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ آیوشمان کے ماں باپ کے پاس شفٹ ہو گئے۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ کو یہ اسٹوری کیسے لگی؟ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کبھی کبھار ماں باپ کی محبت کی کمی کی وجہ سے اولاد مرجھا جاتی ہے، اس لیے اپنی اولادوں کا ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ملیحہ کی طرح کچھ بچے بہت حساس ہو جاتے ہیں، ہر گناہ کی سزا بچوں کو نہیں دینی چاہیے۔ شکریہ۔